اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلدشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 15۔ عرشیہ کچن میں کھڑی اپنے کام میں مصروف تھی کہ اسے پھر سے اپنے کان کے پاس سے آواز آئی۔ آواز کے آتے ہی اس کے ہاتھ زور سے کانپنے لگے تھے۔ عرشیہ نے خود پر کنٹرول کرنا چاہا، لیکن عجیب سا خوف اس کے اندر اترنے لگا تھا۔ شاید خوف محسوس نہ ہوتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ چند ہی پل گزرے تھے کہ ایک دم علینا کی زوردار چیخ سنائی دی۔ عرشیہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس مہینے میں 5ویں دفعہ ہوا تھا۔ باقی سب کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی، لیکن یہ بات صرف وہ ہی جانتی تھی کہ یہ معمول نہیں ہے۔ اس نے غصے کی حالت میں پلٹ کر دیکھا اور سیدھی علینا کے پاس بھاگی۔ کیا ہوا علینا؟ عرشیہ نے علینا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی، میں پھسل گئی۔ علینا روتے ہوئے اپنی کونی آگے کر کے عرشیہ کو دکھا رہی تھی۔ سنبھال کر کھیلا کرو میری جان، عرشیہ نے علینا کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور پھر اپنی نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ کیا ہوا علینا کو؟ پریشے اور جعفر شاہ نے بھی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ علینا، پریشے خالہ کے ساتھ کھیلو ذرا، میں ذرا دادا سے بات کر کے آتی ہوں، عرشیہ نے علینا کو پریشے کی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا اور پھر جعفر شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ جعفر شاہ پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ آپ سے ضروری بات کرنی ہے تایا جان، عرشیہ نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا جبکہ اس کی نظریں علینا پر تھیں۔ چلو آؤ، جعفر شاہ یہ کہہ کر کمرے کے اندر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ جعفر شاہ نے کمرے میں آتے ہی سوال کیا۔ ان کے پوچھتے ہی عرشیہ نے تمام بات ان کے سامنے رکھ دی، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اندیشے بھی بیان کیے۔ وہ فکر مند تھی۔ بات اس کی ہوتی تو شاید وہ اتنی پریشان نہ ہوتی، لیکن یہاں بات اس کی اولاد کی تھی جو کہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہی ہو، جعفر شاہ نے عرشیہ کی پوری بات سننے کے بعد کہا۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے تایا جان، 2 بار ہو جاتا ہے، بار بار اتفاق نہیں ہوتے۔ وہ مجھے دھمکا رہی ہے۔ عرشیہ کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ غصہ تھا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ایسے نہیں مانے گی، جعفر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ عرشیہ نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی کی بھی سرکشی حد سے بڑھ جائے تو اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو سزا دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ سامنے والا چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ ہمیں کمزور سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔ جعفر شاہ کے چہرے پر بھی عجیب سا جلال تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ عرشیہ نے سوال کیا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کا جنون تھا۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، خود کو اس کے سامنے چاہے کچھ بھی ہو جائے کمزور نہیں پڑنے دینا، اور جو کچھ تم آج تک اپنے لیے کرتی آئی ہو وہی سب اب علینا بیٹی کے لیے بھی کرو۔ میں بھی کوشش کروں گا اسے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے حصار میں رکھوں۔ لیکن جو طاقت اللہ پاک نے تمہیں دی ہے نا اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ تم اب سے لازمی علینا کی حفاظت کی دعا کیا کرو۔ کہتے ہیں ماں کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ بس اب تم کسی صورت کمزور مت پڑنا، باقی اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں ضرور کوئی راہ دکھا دے گا کہ اس سے نجات کیسے پانی ہے۔ جعفر شاہ کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپی نیچے چلیں، جب سے آپ آئی ہیں یوں ہی کمرے میں رہتی ہیں، آنیہ فاریہ کے پاس بیٹھی اسے سمجھانے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دو، میں یہاں سکون میں ہوں، کافی ہے، فاریہ تڑک کر بولی۔ آپی، امی کے چلے جانے میں گھر کے کسی فرد کا قصور نہیں ہے، ان سب پر غصہ کر کے آپ خود کو تنہا کیوں کر رہی ہیں؟ آنیہ نے پھر سے کوشش کی۔ تو پھر کس کا ہے؟ تمہارا؟ فاریہ پھر سے آگ اگلنے لگی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کی زبان پر یہی سب تھا۔ آپ سب جانتی تو ہیں، پھر بھی ایسے کہہ رہی ہیں، آنیہ نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ کاش میں کچھ نہ جانتی، کاش میں اس دن سب نہ سنتی، لیکن جاننے کے بعد میں کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتی، چاہے کسی نے کتنا بھی حصہ ڈالا ہو، میرے لیے سب برابر ہیں، سب سکندر کے ساتھی ہیں، فاریہ نے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کر کے آپ صرف اور صرف خود کو ہی تکلیف دے رہی ہیں، پھر تو بہتر ہے آپ اپنے ہی گھر چلی جائیں۔ آنیہ تھک گئی تھی روز روز اس کو سمجھا کر۔ نہیں جاؤں گی، میرے ماں باپ کا گھر ہے، جب تک دل چاہے گا یہیں رہوں گی، اور تم سب کو تمہارے گناہ کا احساس دلاتی رہوں گی، فاریہ نے غصے سے کہا۔ ایسا کیوں ہے کہ سب بچ گئے؟ باقی سب بھی تو اس کے شکنجے سے بچے نا، تم بچی، وہ پریشے اور زاویار بچے، حریم بچی، تو میری ماں ہی کیوں نہ بچ سکی؟ تو اگر سب بچ گئے تو اس میں سب کا کیا قصور؟ قسمت کو یہی منظور تھا۔ کیا آپ کو ہم سب کے بچ جانے کا بھی افسوس ہے؟ آنیہ نے آنکھوں میں افسوس اور حیرت کے ملے جلے اثرات لیے کہا۔ تم سب نے مل کر اس سکندر کو اس قدر اکسایا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا، تم سب اس کے پیچھے
تم سب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، تم سب نے اسے امریکہ سے یہاں بلوایا، اسے سزا دلوائی، کیا ضرورت تھی؟ وہ چلا گیا تھا نا، تو اسے وہیں رہنے دیتے، لیکن نہیں، تم نے اپنے بدلے کے لیے موت کو میری ماں کے سر پر مسلط کر دیا۔ اگر وہ امریکہ میں ہی ہوتا تو ابھی میری ماں زندہ ہوتی۔ فاریہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بالکل اپنے ہوش کھو چکی ہے، تبھی تو صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ اللہ آپ پر رحم کرے آپی، اللہ پاک آپ کی سوچ پر رحم کرے، آنیہ افسوس سے کہتی کمرے سے چلی گئی۔ ویسے بھی اس وقت فاریہ کو سمجھانا کسی پتھر سے سر مارنے کے مترادف تھا، جتنی کوشش کی جاتی اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ کیا ہوا؟ آنیہ کے باہر نکلتے ہی زنین نے اس سے سوال کیا، جو کہ شاید کمرے کے باہر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، آنیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن سمجھ جائیں گی، زنین نے آنیہ کو کندھے سے پکڑتے ہوئے دلاسا دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ آخر کب تک؟ 1 ماہ ہو گیا امی کو گئے ہوئے، لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ پہلے روز سے جس کیفیت میں تھی ابھی تک اسی کیفیت میں ہے۔ مجال ہے جو ذرا سا مثبت سوچیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان پر، آنیہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تم پریشان مت ہو، انہیں وقت دو۔ بچوں کا ساتھ ہوتا ہے تو انسان سنبھلتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ اب کون سمجھائے؟ بچوں کو وہیں چھوڑ آئی ہیں اور یہاں ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہیں، نہ کسی سے ملتی ہیں نہ بات کرتی ہیں۔ شیطان کو موقع نہیں ملے گا تو اور کیا ہوگا؟ آنیہ نے فکر مند ہوتے ایک بار مڑ کر فاریہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی بھی تو مجبوری تھی، بچوں کی پڑھائی کا تو نقصان نہیں کر سکتی تھی نا۔ ہو سکتا ہے وہ یہیں رہنا چاہتی ہوں، بس ان کے دل میں ہمارے لیے شکایت ہو۔ یہ بات بھی تو سوچو کہ انہوں نے اپنی ماں کو آخری بار دیکھا بھی نہیں، تم تو یہیں رہتی تھی ان کے ساتھ، وہ تو اتنی دور تھی۔ بس ایک خبر نے ان کے دل میں کتنے پچھتاوے بھر دیے ہوں گے۔ انہیں وقت دو، وہ ابھی شدید صدمے کی زد میں ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ اس دوران تم خود بس مثبت سوچو، اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں بھی سکون آ جائے گا۔ زنین بہت تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ آنیہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ سبھی مل کر منفی سوچیں گے تو کیسے چلے گا؟ اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی غلط ہی کریں۔ ان سے اس سب کے علاوہ کچھ اور بات کر کے دیکھو، ان کا دھیان ہٹے گا تو دیکھنا ان میں تبدیلی آئے گی، زنین نے ایک راہ بتائی۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ بدلی تو؟ تب بھی وہ یہی سب دہراتی رہی تو؟ آنیہ نے سوال کیا۔ تم پہلے سے ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اگر ایسا ہوا بھی تو کم سے کم کوشش تو کی ہوگی نا۔ اور اگر وہ یہ سب کہیں تو سن لینا، ابھی بھی تو سنتی ہو، کچھ کر کے سن لینا تب، زنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب، میں بھی ان کی طرح لاپرواہ ہو جانا چاہتی ہوں، انہیں بھی تو ہماری فکر نہیں، میں کیوں ان کی فکر میں جلتی بھی رہوں؟ آنیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کیسی عجیب سی باتیں کر رہی ہو، اگر کوئی گندگی میں جا رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے پیچھے گندگی میں چلی جاؤ گی؟ ہاں، ان کی باتیں غلط ہیں، بالکل غلط ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی وہی کریں، پھر تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ زنین کی آنکھوں میں سرد پن تھا، وجہ آنیہ کا منفی باتوں کو خود پر سوار کرنا تھا۔ ماں تو میری بھی گئی ہے نا اس دنیا سے، اور انہیں کیا پتا، وہ تو یہاں ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ سکھ ہم نے جھیلا ہے، دور رہ کر انہیں کیا پتا ہم کس کس عذاب سے گزرے ہیں، اور اب وہ امی کے دکھ پر اپنا پورا حق جما رہی ہیں کہ بس ان کو دکھ ہے۔ کیا ہم سب خوش ہیں؟ کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا؟ آنیہ نے بھی غصے میں کہا۔ خود ہی کہہ رہی ہو کہ انہیں نہیں پتا، دیکھو وہ نہیں جانتی، اور ہمیں کیوں بتانا ہے انہیں نہیں احساس تو نہ ہو، ہمیں کون سا ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے کہ نہیں ملے گا تو ہمارا دکھ کم ہو جائے گا؟ تم کیوں ان کے رویے کو خود پر سوار کر رہی ہو؟ زنین نے سمجھانا چاہا، لیکن انداز ابھی بھی سخت ہی تھا۔ آپ کیوں مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ اگر یہ کہتی نا ہمارا دکھ کم ہے تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا کہ چلو کوئی کسی کے دل سے واقف نہیں ہو سکتا، چلو ہو سکتا ہے انہیں ہمارے دکھ کا اندازہ نہیں، ہو سکتا ہے انہیں واقعی سچ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو، دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے یا بندہ خود، لیکن یہاں تو ان کا کہنا ہے کہ امی میری وجہ سے گئی، کیونکہ وہ سکندر امریکہ سے میری وجہ سے آیا تھا، یہ نہیں سوچ رہی کہ کیوں آیا تھا، یہ ہر تکلیف انہوں نے فراموش کر دی۔ ان کے حساب سے سکندر نہ آتا تو امی آج زندہ ہوتی، بتائیں، خون نہ کھولے یہ سب سن کر۔ مطلب ان کا منہ ہے تو وہ جو چاہیں گی بولیں گی، جیسا چاہیں گی ویسا کریں گی، آنیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم فی الحال خاموش ہو جاؤ، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دو، ایسا سوچو کہ وہ ہیں ہی نہیں، زنین نے تجویز دی۔ پھر ان کے نخرے کون اٹھائے گا؟ عرشیہ انہیں پسند نہیں، پریشے اوپر نہیں جا سکتی، ملازم انہیں نہیں بھاتے، خود انہیں کمرے سے باہر نکلنا نہیں ہے،
بھائی ہم سمجھ نہیں آ رہے تو اپنے گھر چلی جاؤ، وہ جانا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتا کروں تو کیا کروں؟ آنیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ زنین نے اپنے انداز کو نرم کیا۔ اب پہلے سے دکھی انسان سے وہ کتنی دیر سخت رہتا۔ مائز کا سیشن ہے آج، آپ لے جائیں آج اسے، مجھ میں آج ہمت نہیں۔ آنیا نے ہاتھوں کو ذرا سا نیچے کرتے ہوئے زنین کی جانب دیکھ کر کہا۔ مجھے ویسے تو کچھ کام ہے لیکن دیکھتا ہوں، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چلے چھوڑے، میں ہی چلی جاؤں گی، یہاں رک کر کون سا ذہن کو سکون مل جائے گا، آنیا نے بجھے بجھے انداز میں کہا۔ ایک کام کرو، آج کے دن ریسٹ کرو، مائز کو بھی آج رہنے دو، اگر میں آ گیا وقت پر تو لے جاؤں گا، ورنہ میں بات کر لیتا ہوں، سیشن کا ٹائم ٹیبل ری سیٹ کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ زنین نے بہت پیار سے آنیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آنیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی کسی کا کچھ کرنا کتنا سکون دیتا ہے، ذرا سی ایفرٹ، ذرا سا سمجھنا اور زندگی ایک دم سکون میں آ جاتی ہے، سارے طوفان بیٹھ جاتے ہیں، بس کوئی ذرا سا ہاتھ تھام لے۔ آنیا نے زنین کی جانب دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ زنین نے سوال کیا۔ شکریہ، آنیا نے بھی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا شکریہ؟ وہ کیوں بھلا؟ زنین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی، آنیا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ شکریہ میرا نہیں ہے، شکریہ تمہارا ہے میری زندگی میں آنے کے لیے، اگر تم میری زندگی میں ہی نہ آتی تو یہ سب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو 4 سال بیت گئے، آنیا بے ساختہ مسکرائی۔ 40 گزر جائیں بے شک، زنین کی آنکھوں میں آج بھی آنیا کے لیے وہی محبت تھی۔ اب ایک کام کرو کہ آج کوئی کام مت کرنا، آرام سے کمرے میں بیٹھو، خود کو وقت دو، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو سو جانا، ماں اس کو بابا کے پاس چھوڑ رہا ہوں، ان کا دل بھی بہلا رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر زنین اٹھا اور کچھ سیکنڈز کے لیے آنیا کو اپنی نظروں میں بھر کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آنیا اب پہلے سے بہتر تھی، اب اس کی آنکھوں میں غم نہیں تھا بلکہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، گالوں پر حیا کا رنگ تھا جو کہ زنین کی بدولت تھا۔ حریم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس نے گھڑی میں وقت دیکھنا چاہا لیکن چشمے کے بغیر اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر اس نے چشمہ ڈھونڈنا چاہا تو وہ بھی کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اورحان کی آنکھ نہ کھلے، اللہ جانے کہاں رکھ دیا۔ حریم دل ہی دل میں خود سے جھنجھلائی اور پھر آہستہ سے اٹھنے لگی۔ 10 بج رہے ہیں، چپ کر کے لیٹی رہو، اورحان نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ 10 بج گئے؟ حریم نے جھٹکے سے مکمل آنکھیں کھولی۔ تم کیا اس طرح بوکھلا کر میرے سامنے ہی اٹھتی ہو یا میری غیر موجودگی میں بھی یوں ہی سوئی رہتی تھی 10 بجے تک؟ اورحان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا جبکہ آنکھیں اس کی مکمل بند تھیں۔ حریم پہلے تو اٹھنے لگی، پھر اس نے اپنی نظریں اورحان کی جانب کی، ہلکے ہلکے اپنی پلک جھپکتے وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ چہرہ آج بھی بہت دلکش تھا، آج بھی وہ چہرہ ایسا ہی تھا جیسا اس قید خانے میں جانے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ویسے اس کو سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا لیکن اورحان کا چہرہ اس کو صاف نظر آ گیا۔ بھائی ٹھیک ہے بھائی، جاذب نظر۔ حریم کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی۔ کسی کے ہونے سے کیسے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کتنی صبح اس 1 سال میں گزری ہیں لیکن آج کی صبح کس قدر دلکش ہے، کس قدر حسین ہے۔ صرف ایک شخص کی موجودگی کیسے میری زندگی کی خوشی اور غمی کا باعث بن گئی ہے۔ میں آپ سے محبت کر لوں گی، مجھے یہ بات بہت پہلے معلوم ہو گئی تھی، لیکن اتنی زیادہ کر بیٹھوں گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ ہی واحد میری غمی اور خوشی کا سبب بن جائیں گے، حریم اورحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ اورحان کے مسکراتے ہی حریم کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا، لیکن نظریں اس نے ابھی بھی نہیں ہٹائی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ جیل میں جانے کا اتنا فائدہ ہوگا تو میں بہت پہلے ہی جیل سے ہو آتا، اورحان نے آنکھیں بند کیے کیے کہا۔ ظاہر سی بات تھی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ حریم اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں جا کر آپ اتنا بدل جائیں گے تو میں آپ کو کبھی جانے نہیں دیتی، حریم نے شکایتی انداز میں کہا جبکہ نظریں اب بھی اورحان پر ہی تھیں۔ میں کیا بدلا؟ ابھی کل شام میں آیا ہوں، اس دوران تم نے مجھ میں کیا تبدیلی دیکھ لی؟ اورحان نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر حریم کی جانب کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، کل دوپہر سے لے کر رات تک ایک نگاہ بھی اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا، پھر صبح سے بھی یوں ہی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں، لگتا ہے مجھے نہ دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے آپ کو، حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا جبکہ اس کے سفید سفید گالوں پر آیا حیا کا رنگ دیکھ اورحان کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ کل کی بات تو پرانی ہو گئی، وہ تو میں ناراض تھا، اسے چھوڑو، باقی میرے بارے میں اور میری محبت کے بارے میں گمان نہ لگاؤ، تمہیں کیا پتا میں کب سے جاگا ہوا ہوں، اورحان نے حریم کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ تو آپ پہلے سے جاگ رہے تھے، مجھے بھی جگا دیتے۔ حریم کو ایک دم یاد آیا کہ جب وہ اٹھنے لگی تھی تو اورحان نے آنکھیں بند کیے کیے ہی وقت بتا دیا تھا۔
تو پھر تمہیں سویا ہوا کیسے دیکھتا؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا اورحان۔ یہ کہتے ہی حریم کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو بہہ گئے۔ اب رو کر پوائنٹ زیادہ نہیں بڑھاؤ، اورحان نے اس کے آنسو فوراً ہی صاف کیے۔ اگر یہ کوئی بازی ہے تو میں اس میں ہار ہی جانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کروں، لیکن آپ کی محبت تب بھی مجھ سے زیادہ ہی ہو۔ حریم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر اورحان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ جدائی نے تمہارے دل کے تار صحیح سے چھیڑ دیے ہیں لگتا ہے۔ اورحان کو حریم کا انداز بہت پسند آیا تھا۔ وہ دل سے مسکرایا۔ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں ہمیشہ کہ جیسے میرا آپ سے محبت کرنا کوئی انوکھا کام ہو؟ حریم نے مصنوعی سا مکہ اورحان کے سینے پر مارا، جسے اورحان نے فوراً ہی پکڑ کر اپنے لب پر رکھ لیا۔ مجھ سے پوچھو، میرے دل سے پوچھو، وہ تو بھلا ہو اس بٹ کا جس نے کرا دی تو ہو بھی گئی شادی، ورنہ تم کہاں ماننے والی تھی؟ جیسا بھی آدمی تھا وہ، لیکن میری زندگی پر بڑا احسان کیا اس نے۔ اورحان مسکراتے ہوئے بولا، کوئی نہیں، کھنچاؤ تو ہو گیا تھا میرا آپ کی جانب، لیکن آپ کو اظہار کرنا نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ طریقے سے ایک دفعہ بھی اظہار کر دیتے تو بات الگ ہوتی۔ حریم نے پہلی دفعہ یہ ذکر چھیڑا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے پر مجبور ہو گیا۔ اب تم باتیں بنا رہی ہو۔ خیر جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اللہ کا شکر ہے ہو گیا۔ اورحان نے ٹاپک کو یہی بند کیا۔ وہ حریم کے دھڑکتے دل کو محسوس کر سکتا تھا اور اس وقت اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اب محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بات اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اہمیت کی حامل یہ بات تھی کہ وہ دونوں ساتھ تھے۔ باہر چل کر ناشتہ کریں؟ اورحان نے حریم کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج آپ کو میں اپنے ہاتھ کا بنایا ناشتہ کرواؤں گی۔ آپ چاہیں تو شام میں ڈنر کرنے چلیں گے۔ حریم نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اب وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ میں چاہوں تو، اورحان نے حریم کے الفاظ دہرائے۔ جی آپ چاہیں تو، حریم نے مسکرا کر حامی بھری۔ پھر تو میں جو چاہتا ہوں وہ بتاؤں؟ اورحان نے حریم کے بالکل پاس آ کر کہا۔ نہیں رہنے دیں، کھانے کی بات کر رہی تھی میں۔ حریم جھیم پی۔ میں بھی کھانے کی ہی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سمندر کی طرف چلیں گے رات کو کہیں۔ تم کیا سمجھی؟ توبہ توبہ، اورحان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے حریم کو چھیڑا۔ جو میں سمجھی، برائی تو اس میں بھی نہیں تھی ویسے، لیکن آپ کا خیال بھی اچھا ہے، حریم نے جوابی وار کیا، جس سے اورحان کچھ پل کے لیے حیرت میں چلا گیا۔ کیا سمجھی تھی تم؟ ناشتہ کرتے ہیں ورنہ دوپہر کے کھانے کا وقت یہیں ہو جائے گا۔ حریم تیزی سے بیڈ سے اتری۔ مجھے تو لگتا ہے میرا پیٹ یوں ہی بھر گیا۔ تم مجھ سے یوں باتیں کرتی رہو، مجھے لگتا ہے مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اورحان نے حریم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ آپ کون باتیں بنا رہا ہے؟ حریم نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ساری زندگی یوں ہی تمہارے ساتھ باتیں بنانا چاہتا ہوں، تم سے یوں ہی عشق کرنا چاہتا ہوں۔ اورحان نے ڈریسنگ سے حریم کا چشمہ اٹھاتے ہوئے اسے پہنایا۔ کیونکہ جب میں تم سے عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے تمہاری آنکھوں میں الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، تمہارے گالوں پر حیا نظر آتی ہے اور تمہارا دل بے لگام ہو جاتا ہے، اور سچ بتاؤں مجھے یہ سب تم میں بہت بھاتا ہے، میری حسین چشمش۔ اورحان نے اس کے گالوں کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ اف اللہ، بس کریں ورنہ میں نے نہیں جانا اس کمرے سے، یوں ہی باتیں کرتی رہوں گی۔ ویسے بھی میرا ایک پل کے لیے بھی اب آپ سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حریم پھر سے اورحان کے سینے سے جا لگی۔ اس نے جدائی سہی تھی، یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ آج کی صبح اس کے لیے کیا تھی۔ معجزوں کی قدر مانگنے والوں کو ہی ہوتی ہے، اور اس نے 1 سال اپنی دعاؤں میں یہی معجزہ تو مانگا تھا کہ کسی طرح اس کا شوہر اس کے پاس آ جائے۔ ابھی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود میں کھوئے ہوئے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی ناک ہوئی۔ 1 منٹ، حریم نے یہ کہہ کر اورحان سے الگ ہونا چاہا، لیکن اورحان نے اسے کس کر خود میں مزید بھینچا۔ اورحان جانے دیں، کوئی آیا ہے۔ حریم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہمت ہے تو چھڑا لو خود کو۔ اورحان نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اگلے ہی پل جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، کیونکہ حریم کے لب اس کے گال پر موجود تھے۔ ہاتھوں کی گرفت ہلکی ہوئی اور حریم یہ جا وہ جا۔ وہ تو ابھی تک اسی لمحے کی قید میں تھا جبکہ حریم دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ ارے امی، آپ کیوں لے آئیں؟ ہم بس آ ہی رہے تھے نیچے۔ ثنا شاہ کو دروازے پر ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا دیکھ حریم شرمندہ ہوئی، جبکہ اورحان ابھی تک وہیں قید تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا، بس اسی لیے لے آئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ثنا شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ موجود تھی، انداز ممتا سے بھرا ہوا اور لہجہ بالکل شیریں۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ ہم نیچے ہی آنے لگے تھے، اورحان نے بھی ان کی جانب متوجہ ہو کر کہا، جبکہ گال پر ابھی بھی حریم کے چھوئے کا احساس موجود تھا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو تم دونوں، لے آئی تو کیا ہو گیا؟ ثنا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ثنا شاہ نے اورحان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بولے امی، اورحان متجسس ہوا۔
اب دوبارہ تو وہ لوگ تمہیں پکڑنے نہیں آئیں گے نا؟ یہ کہتے ہی ثنا شاہ کی آنکھیں بھیگ گئی، لیکن اللہ کی بندی نے چہرے سے مسکراہٹ ابھی بھی نہیں ہٹائی تھی۔ نہیں امی، میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے، اب وہ مجھے پکڑ کر کبھی بھی اندر نہیں کر سکتے، باقی جو اللہ کو منظور۔ اورحان نے ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے صوفے پر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، تم دونوں ناشتہ کر لو، میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لوں۔ یہ کہہ کر ثنا شاہ ایک دم اٹھنے لگی۔ میں بھی آتی ہوں، حریم نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں آج نہیں، آج تم اورحان کو وقت دو، کھانے کا کیا ہے، میں آسانی سے پکا لوں گی، اتنے عرصے بعد تم دونوں ایک ساتھ ہوئے ہو، بالکل کچن کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثنا شاہ نے روب دکھاتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا دی۔ آپ کا بھی تو بیٹا آیا ہے، آپ بھی تو وقت گزارے نا ان کے ساتھ، حریم نے اپنائیت سے کہا۔ میں ماں ہوں اور ماں اپنے بچوں کو کھلا کر خوش ہوتی ہے، میں نے ایک عرصے سے اپنے بچے کے لیے کھانا نہیں پکایا، مجھے آج اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا ہے۔ باقی رہی تمہاری بات تو پوری زندگی پڑی ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے کام کرنے دو، جب چلی جاؤں اس دنیا سے تب تم کر لینا، ویسے بھی میرے بعد یہ سب تم نے ہی سنبھالنا ہے، ثنا شاہ نے بہت پیار سے حریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے امی، کیسی باتیں کرتی ہیں، اللہ نہ کرے آپ ہم سے کبھی دور ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے اور ساتھ ہی لمبی عمر بھی۔ اورحان نے ایک دم ٹوکا۔ صرف لمبی عمر نہیں مانگا کرو، بلکہ یہ مانگا کرو کہ نیک کام کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبی عمر عطا ہو۔ چلو اب ناشتہ کیا ٹھنڈا کر کے کھاؤ گے؟ ثنا شاہ نے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھ کر کہا۔ جی جی بس کرتے ہیں، حریم یہ کہہ کر سیدھی واش روم میں گھس گئی۔ اس کا بہت خیال رکھنا اب اورحان، اس پورے عرصے میں اب جا کر میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے، بالکل بجھ گئی تھی میری بچی۔ ثنا شاہ واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھ کر بولی۔ بہت الگ قسم کی ساس ہیں آپ، اورحان نے مسکراتے ہوئے ثنا شاہ کو چھیڑا۔ کیوں، ساسیں کیا انسان اور مسلمان نہیں ہوتی ہوں گی کچھ عورتیں جو حقوق العباد نہیں جانتی ہوں گی، لیکن میں تو اس گھر کے تمام مکینوں میں سب سے زیادہ حریم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ثنا شاہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیوں؟ اورحان کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ وہ کسی اور کی بچی ہے اور ہم اسے اپنے گھر میں لائے ہیں، وہ یہاں بڑی نہیں ہوئی، یہاں اس کے ماں باپ نہیں، اس کے لیے یہاں سب کچھ الگ اور نیا ہے، اس کے ساتھ کیے گئے سلوک پر اللہ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے۔ ثنا شاہ کے چہرے سے ایک دم مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اب تو نئی نہیں ہے نا، اب تو 4 سال پرانی ہو گئی، اورحان پھر سے بولا، اس بار آنکھوں میں شرارت تھی۔ چاہے نئی ہو یا پرانی، ہے تو انسان نا، اگر اللہ کی کوئی مخلوق میری وجہ سے خوش ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، تو کیا میں یہ ثواب چھوڑ دوں؟ اور کون سا مجھ پر کچھ بھاری پڑ رہا ہے، 2 بول میٹھے ہی تو بولنے ہیں، بولنے کی محنت تو کڑوے بول پر بھی لگنی ہے، دل کی جلن اور دماغ کی الجھن الگ۔ چلو بھائی میں جا رہی ہوں، تم تو مجھے یہی روک لو گے اور میرے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ثنا شاہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اورحان کو اپنی ماں پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ ماں کی جو اصل تعریف ہے، جو اصل صفات ہے، وہ اسے تمام کی تمام ثنا شاہ میں نظر آتی تھی۔ وہ کئی دیر تک یوں ہی مسکراتا رہا۔ کب تک آئیں گے آپ؟ پریشا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، جیسے اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو۔ تھوڑا سا مصروف ہوں، بس تھوڑی دیر میں نکلوں گا، زاویہ مصروف سے انداز میں فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل سامنے موجود فائلز پر تھی۔ پھر بھی اندازاً پریشا نے بے صبری سے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا گھر چھوڑ دیتا ہوں، دیکھو اب تم سے ہی انتظار نہیں ہو رہا، زاویہ نے فائل کو بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بات وہ نہیں ہے، پریشا نے پھر سے کھڑکی کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر کیا بات ہے؟ زاویہ کا انداز ایک دم پرسکون سا ہوا۔ بارش ہو رہی ہے، پریشا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیں، یہاں تو نہیں ہو رہی۔ زاویہ نے مڑ کر اپنی کھڑکی سے ونڈ شیلڈز ہٹاتے ہوئے آفس سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ لو بھائی، یہ پچھلی گلی میں نہیں ہو رہی بارش، اور آپ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ پریشا نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا۔ البتہ وہ جہاں ہے وہاں بارش ہو رہی ہے اور زاویار کی طرف نہیں، اس بات پر وہ ذرا سا اترائی ضرور تھی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب بارش کا اس خادم خاص سے کیا تعلق؟ زاویہ نے واپس سے فائلز کی جانب توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھیگنا ہے نا بارش میں آپ کے ساتھ، پریشا کا انداز بچوں والا تھا۔ ہیں کیا؟ حیرت کی وجہ سے زاویار کو ایک دم پھندا لگا۔ بارش میں بھیگنا ہے آپ کے ساتھ، پریشا نے اپنی بات دہرائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ زاویار کو پریشا کی باتوں سے مزہ آ رہا تھا۔ اس سے مجھے اچھا لگے گا، اور کیا ہونا چاہیے اس سے زیادہ؟ پریشا اب کی بار ذرا سا ناراض ہوئی۔ میں اگر ابھی نکل بھی گیا نا تو میرے آتے آتے بارش نے رک جانا ہے میری جان، زاویار نے ہاتھ میں پین پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے نکلے تو وہاں سے، میں تب تک روکے رکھوں گی بارش کو،
پریشا مسلسل برستی بارش کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس دوران اس نے زاویار کے الفاظ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ بارش ہے یہ تمہارے گھر آیا مہمان جسے تم روک لو گی؟ زاویار جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولا۔ برسائی تو اللہ پاک نے ہے نا، میں ان سے کہہ دوں گی کہ وہ روکے رکھیں، آپ بس جلدی سے آ جائیں، پریشا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا آ رہا ہوں، تب تک تم دعا کر کے روکے رکھو۔ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، حالانکہ بات بچکانہ تھی لیکن وہ پریشا کی کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ زنین نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آنیا کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کے 2 کپ ہاتھ میں لیے آنیا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چائے اس وقت؟ کھانا نہیں کھانا آپ کو؟ آنیا نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں ابھی شام ہونے میں بہت وقت تھا۔ چائے پینے کا کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ جب دل چاہے چائے تو تب پی جا سکتی ہے، زنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ آنیا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی بھوک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زنین نے لفظ کو کھینچا۔ کیونکہ بس نہیں ہے، زنین نے مسکراتے ہوئے بات کو ختم کیا۔ اچھا یہ بتاؤ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زنین نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ بہتر ہوں، آنیا نے بھی چائے کے کپ سے ایک گھونٹ بھرا۔ بارش ہو رہی ہے بہت تیز، زنین نے آنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خوش ہونے سے ڈر لگنے لگا ہے اب تو، کیا سب کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ آنیا نے زنین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آنکھوں میں افسوس سا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ نا امیدی کی باتیں مت کرو یار، یہ وقت بھی گزر جائے گا، زنین نے اسے سمجھانا چاہا۔ پچھلے کچھ سال اس قدر غیر متوقع گزرے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آنیا دل برداشتہ تھی۔ پچھلا کچھ وقت اچھا نہیں تھا، تم یہی کہہ رہی ہو نا؟ زنین نے سوال کیا۔ آنیا نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو کیا اللہ پاک نے تمہیں کسی مشکل سے نہیں نکالا؟ کیا تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا؟ زنین نے اگلا سوال کیا۔ مزاج میں نرمی آ گئی تھی۔ آنیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ ساکن ہو گئی تھی۔ اللہ نے مشکل عطا کی تو اسے ہم سے اتنے اچھے طریقے سے دور بھی تو کیا نا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اس پریشانی کے بدلے ہمیں کتنی نیکیاں اور اپنی رضا دی ہوگی، اور اب تم یوں نا امیدی کی باتیں کر کے اپنے تمام تر اجر کو ضائع کر دینا چاہتی ہو۔ زنین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یا اللہ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، لڑکی کیا کر رہی ہو؟ آنیا کے گرم ہاتھ دیکھتے ہی زنین نے اس کے ماتھے کو چھوا اور پریشان ہوتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، آنیا نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بس بھائی میں تو سوچ رہا تھا تھوڑا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آئس کریم کھانے چلتے ہیں بارش میں، لیکن تم تو تیز بخار چڑھا کر بیٹھی ہو، زنین نے دوا کے ڈبے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو چلتے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ کوثر چاچی ہوتی نا تو ٹھیک بتا دیتی مجھے، زنین نے آنیا کے منہ میں دوا ڈالتے ہوئے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ ہوتی تو سب ٹھیک نہ ہوتا ابھی۔ آنیا کو فاریہ کا لہجہ پھر سے یاد آیا۔ تم بھی آنیا حد کرتی ہو، کسی کی بات کو اس قدر خود پر سوار کر لینا کہاں کی تک ہے؟ کہہ دیا انہوں نے، نظر انداز کرو، دوسرا کان استعمال کرو، خود کو ذہنی غلام مت بناؤ کسی کا۔ انہوں نے جو کہا وہ ان کا فعل، ان کی سوچ ہے، تم اسے خود پر سوار کر کے اپنا آج کیوں خراب کر رہی ہو؟ جو کہتی ہیں کہنے دو، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زنین کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا، بات ہی ایسی تھی۔ نہیں ہو پاتا مجھ سے، ان کا ایک ایک لفظ میرا دل چیرتا ہے، آنیا نے بمشکل دوا کو نگل کر کہا۔ خود کو اذیت دینا ہے یہ سب، اور کچھ نہیں، زنین نے شکایتی انداز میں کہا۔ اذیت ہی تو ہے، آنیا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی صبح تو تم ٹھیک ہو گئی تھی، اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا، میرے خیال سے تمہیں کام میں مصروف کر دینا چاہیے تھا، آرام تمہیں راس نہیں آیا، زنین نے اسے چھیڑا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، شاید خالی ذہن میں شیطان کا وار ہو گیا، اور نہیں تو کیا، شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، توبہ کرو اور منفی باتوں کو مت سوچو۔ ہم سے ہمارے بارے میں اللہ پوچھے گا، نہ کہ کسی اور کے بارے میں، تمہاری نا امیدی اللہ پاک کو ناراض کرے گی۔ چلو اب ایسی باتیں مت سوچنا، دیکھنا اللہ پاک آپ ہی کے دل میں بھی نرمی ڈال دیں گے، زنین نے آنیا کو لٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ آنیا کا دھیان ہٹے اور وہ پرسکون ہو جائے۔ آنیا کو لٹا کر زنین کمرے سے باہر نکلا اور ایک گہرا سانس لے کر فاریہ کے کمرے کی جانب گیا۔ چلے جاؤ جو بھی ہو، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، دروازے پر ناک سنتے ہی فاریہ نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زنین نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو راز میرے اور آپ کے بیچ ہے وہ راز اس گھڑی کے بعد راز نہیں رہے گا، زنین نے دروازے کے پاس اپنا منہ کر کے کہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ دفع کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے؟ غلطی ہو گئی جو تم سے مدد مانگ لی، فاریہ نے دروازہ کھول کر آنکھوں میں انگارے لیے کہا۔
یہ جو آگ آپ نے اپنے اندر لگائی ہوئی ہے نا، بہتر ہے آپ اسے اپنے اندر ہی رکھے، ورنہ سب کو وجہ پتہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ زنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دھمکا رہے ہو مجھے؟ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، جاؤ جا کر بتا دو۔ فاریہ نے بھی آنکھوں میں غصہ لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر رات کو کھانے کی میز پر ملتے ہیں، آج نیچے آنا نہیں بھولیے گا، زنین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ چاہتے کیا ہو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پہلے ہی تم سب کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی ہے، فاریہ نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ یہ جو سب آپ کرتی ہیں یہ بند کر دے، کسی نے آپ کی زندگی عذاب نہیں بنائی ہے، بلکہ آپ کے تانوں نے، آپ کی کڑوی زبان نے دوسروں کا جینا دوبر کر دیا ہے، زنین نے سرد لہجے میں کہا۔ میری سائیڈ آ کر دیکھو مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور میں مجھے اپنی ماں کی ضرورت ہے اور وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ تم اگر اسے امریکہ سے نہیں بلاتے تو وہ آج زندہ ہوتی، فاریہ نے زنین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چاچی کی غیر موجودگی سب کو ہی کھلتی ہے، ہر ایک اس غم سے دوچار ہے۔ کبھی آپ نے روحان بھائی کو دیکھا ہے؟ ان کے درد کا کوئی احساس ہے آپ کو؟ آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، صرف اپنی ہی ذات سے منسلک ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں کہ باقی سب کس اذیت میں ہیں۔ ان کے پاس وقت ہے کہ مجھ سے آ کر بات کرے؟ اسے اور آنیہ کو اپنی زندگی، اپنی فیملی کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، میری تو بالکل نہیں۔ فاریہ اب رونے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں غصہ ہی تھا۔ کیا آپ اپنے بہن بھائی سے حسد کر رہی ہیں؟ زنین نے آنکھوں میں حیرت لیے سوال کیا۔ مجھ سے میرا سب چھن گیا، فاریہ کا جواب بے تکا تھا۔ تو اس میں آپ کے بہن بھائی کی غلطی نہیں تھی، حالات کی تھی، اور شاید قسمت کو یہی منظور تھا، زنین نے اپنا لہجہ دھیما کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے بس اپنی ماں چاہیے اس وقت، اور کوئی نہیں، اور میری یہ خواہش اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ فاریہ یہ کہہ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماں نہیں ہے پر باپ تو ہے نا، بھائی ہے، ایک بہن ہے، ان سب کا کیا؟ زنین کا انداز اب دلاسا دینے والا تھا۔ ماں کی کمی یہ سب کے سب مل کر بھی کبھی پوری نہیں کر سکتے، تم چلے جاؤ یہاں سے، فاریہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ بہتر ہوگا آپ سب کو اپنا سمجھے اور اپنی پریشانی اپنوں سے بانٹے، یوں خود کو تنہا کر کے کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا، ورنہ مجھے کہیں میں سب کو بتا دیتا ہوں، میں آج بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جسے آپ کوئی بھی کام کہنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی، تو آج بھی ایسا ہی کریں۔ نہ آپ ہم پر بوجھ ہیں، نہ ہی ہمیں آپ سے کوئی شکایت ہے، بس ہم سب کو اپنا سمجھے، دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، غصہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ زنان یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے لونج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ آنیہ ٹھیک ہے نا؟ صبح سے دکھی نہیں، اور ابھی تم بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، جعفر شاہ نے زنین کو پریشان سا دیکھ کر ایک کے بعد ایک سوال کیے۔ آنیہ کو بخار ہے بابا، زنین نے آنکھیں بند کر کے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ خیر، ڈاکٹر کو دکھا دو، جعفر شاہ پریشان ہوئے۔ اتنی تیز بارش میں کیسے لے کر جاؤں؟ بلا وجہ پریشان ہو جائے گی اگر ٹریفک جیم ہوا تو۔ زنین کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ صبح تو ٹھیک تھی، دوا دی تم نے؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ بس بابا، بلا وجہ رویوں کی ٹینشن لے لی ہے اور کچھ نہیں، دوا کھلا دی ہے، لیکن دماغ کو پرسکون کرے تو طبیعت ٹھیک بھی ہو جائے۔ دل تو چاہتا ہے جیسے اس نے آنیہ کو تکلیف پہنچائی ہے میں بھی اسے تکلیف پہنچاؤں، ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اور کچھ نہیں تو تھوڑی بہت ذہنی اذیت تو دے ہی سکتا ہوں، ایک راز کی وجہ سے، لیکن بس پتہ نہیں کیوں اتنا گرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر اس شخص نے اپنی حرکتیں نہ سدھاری تو میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور۔ زنین اب اپنی بند آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم مجھ میں ملتے ہو، میری جوانی کا عکس ہو، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ تم میرا عکس ہو۔ جعفر شاہ کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ ان کی آنکھوں میں غصہ سا آیا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی زنین جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کہا اس نے کچھ نہیں، لیکن اس کی آنکھیں اس کے ذہن میں اٹھتے سوال عیاں کر رہی تھی۔ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس کے راز کی مدد لیتا۔ کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا آخرت میں اللہ سے کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے؟ توبہ کرو فوراً، اللہ کو راز رکھنے والے پسند آتے ہیں۔ صحیح ہے تم پریشان ہو اور تم کسی اپنے کو تکلیف میں دیکھ رہے ہو، لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ تم کسی کو ذہنی اذیت دینے کا سوچو۔ جانتے بھی ہو ذہنی اذیت کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اچھا تو تم جان سے مار دو، ذہنی اذیت میں مبتلا شخص پل پل مرتا ہے۔ لیکن بابا، زنین نے کہنے کی ہمت کی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے اور اس کا ایسا کیا راز ہے جس سے تم اسے ذہنی اذیت دینے کا سوچ رہے ہو، لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا، نہ اب ہوں۔ جعفر شاہ کی آنکھوں میں ملال سا تھا۔ بابا، میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا، میں نے خود کو روک لیا تھا۔
آپ بے فکر رہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ زنین نے جعفر شاہ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تو پھر تم نے میرے سامنے اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ ابھی کوئی اور ہوتا تو ضرور پوچھتا کہ کیا ہوا، بتاؤ کس نے پریشان کیا آنیہ کو، اور پھر لازمی راز بھی جانتا جسے تم یہ کہہ کر بتا دیتے کہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ زنین نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی آ گئی تھی۔ شیطان یہی کرتا ہے، میں کتنی دفعہ تمہیں بتاؤں کہ شیطان جذبات کی شدت میں وار کرتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ پل صراط پار نہ کرو؟ جعفر شاہ کے کہتے ہی زنین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں کسی کے راز کو منہ پر لانا چاہتے ہو؟ ابھی تم نے اس کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس راز ہے، کل تم وہ راز اگل بھی دو گے۔ بہتر ہے اسے یہی کچل دو، ورنہ یہ سانپ آخرت میں بڑا نقصان دے گا۔ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی سی بات پر غصہ کرنے لگ گئے۔ نہیں کروں گا ایسا کچھ۔ زنین جعفر شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اتنی سی بات، اللہ کو ناراض کرنا اتنی سی بات نہیں ہوتی بیٹا۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ زنین وہیں بیٹھا رہ گیا، کیونکہ آج اس نے پہلی بار اپنے باپ سے ڈانٹ کھائی تھی۔ حالانکہ جعفر شاہ کا غصہ کوئی بہت غیظ و غضب والا نہیں تھا، لیکن جو بندہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہو اس کی طرف سے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا اور اسے اپنے باپ کی ناراضگی بھی برداشت نہیں تھی، لیکن اس سب سے بڑھ کر اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا تھا اور ابھی اس کے باپ نے اس سے وہ حق چھینا تھا۔ ملال زدہ چہرہ لیے وہ اپنے باپ کو منانے فوراً ان کے پیچھے گیا۔ بہت ہی کوئی بیکار آئیڈیا تھا یہ تمہارا۔ اورحان جو کہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا تھا حریم کی جانب شکایتی نظریں کیے بولا، اس میں بیکار کیا ہے بھائی؟ بارش ہو رہی ہے، وہ بھی اتنی تیز، کیا بھیگے بھی نہیں؟ حریم نے ایک پل کے لیے اورحان کو حیرت سے دیکھا۔ تو بارش کو کھڑکی سے دیکھ کر یا لان میں بیٹھ کر صرف دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ بارش تو بارش ہی ہے، تیز ہو یا ہلکی، اس میں خود کو سر سے پیر تک بھگونے کی کیا تک ہے؟ اورحان نے اپنے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ تک دیکھوں اب میں؟ حریم نے شرارتی انداز میں اورحان کے سارے بال پھر سے ماتھے پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت بدل گئی ہو۔ اورحان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بدلنا انسان کی فطرت ہے مائی ڈیئر مزاجی خدا۔ حریم چہرے پر شرارت لاتے ہوئے بولی۔ وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کے ہر انداز سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے میری بات بات پر شرمانے والی حریم چاہیے، مجھے تمہارے لال گال دیکھنے ہیں۔ اورحان نے حریم کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیسی فرمائش ہے بھلا؟ حریم نے آنکھیں پھاڑی۔ چشمے کے بغیر اورحان کو اس کی آنکھیں بے انتہا حسین لگی تھی۔ اس پر بھیگی ہوئی پلکیں ان آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ جب سے میں آیا ہوں تم مجھے حیرت میں ڈالے جا رہی ہو۔ 3 سال کی شادی میں تم بات بات پر شرماتی رہی اور اب اچانک 1 سال میں تم اتنی بے باک ہو گئی۔ جال ہے ایک بار بھی تم نے نظریں چرائی ہوں؟ اورحان نے شکایتی انداز میں کہا۔ تو کیا یہ میری تعریف ہے یا برائی؟ حریم نے بھی آنکھوں میں مصنوعی شکایت لاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن اگر ابھی تم پہلے والی حریم ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنی دفعہ شرما چکی ہوتی۔ اب میں کچھ بھی کروں تو شرماتی ہی نہیں ہو، بلکہ… اورحان کہتے کہتے رکا۔ ہاں ہاں کہہ دے، بے شرموں کی طرح اور زیادہ رومانٹک ہو جاتی ہو۔ حد ہو گئی، آج کل کے شوہروں کو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی شرمائے تو مسئلہ، نہ شرمائے تو مسئلہ، نخرے دکھائے تو مسئلہ، نہ دکھائے تو مسئلہ، اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تو مسئلہ، اور جب کرے تب بھی مسئلہ۔ چاہتے کیا ہو؟ حریم یہ کہہ کر چھت سے جانے کے لیے مڑی۔ تمہیں… اورحان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ ماحول کو مزید خوشگوار بنانے میں قدرت نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور تیز بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی اور پھر بارش مزید تیز برسنے لگی۔ حریم کی پلکوں سے پانی کی بوندیں اور تیزی سے ٹپکنے لگی، جو کہ اورحان کا تمام تر دھیان اپنی جانب کھینچنے پر مصروف تھی۔ حریم بے ساختہ شرمائی اور یہ دیکھ اورحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس اس سے زیادہ نہیں شرما سکتی، مل گیا سکون؟ حریم نے ایک دم ماحول کو تہس نہس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اب بھی شرم نہیں آئی تھی۔ ایک بار جیل جانے سے تم اتنا بدل گئی، اب واپس تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے لگتا ہے دوبارہ جیل جانا پڑے گا۔ اورحان نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ توبہ کریں، اب کی بار اگر ایسا ہوا تو دیکھ لیجیے گا، اس بار میں جاؤں گی، حریم نے تنک کر کہا۔ اسے اورحان کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا، تم نہیں جانتی وہ جگہ کیا ہے۔ اورحان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر دیوار پر ہاتھ رکھ کر باہر دیکھنے لگا۔ تو پھر آپ نے کیوں کیا ایسا مذاق؟ کیا صرف آپ کو برا لگ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، مجھے نہیں؟ حریم نے اس کے برابر میں اسی دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ تصویریں ختم کر دی تھی؟ اورحان نے سوال کیا، کیونکہ ایک دم اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس منظر کو بھی تصویر میں قید کر دے، اسی کے ساتھ اسے وہ تمام سکیچز بھی یاد آئے۔
मैं क्यों करूँगी भला? हरीम बारिश की बूंदें हथेली पर उछालते हुए बोली। अगर मैं वही मर जाता तो तुम्हें ख़त्म कर देनी चाहिए थी। कहा तो था मैंने तुमसे, औरहान ने खफगी भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने बाल फिर से माथे से हटाकर पीछे किए। मुझे यकीन था ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता था कि आप वापस आएंगे। कैसे ये नहीं पता था, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मैं नाउम्मीद नहीं थी। हरीम का चेहरा एकदम उदास हुआ, क्योंकि औरहान की बात के साथ ही बारिश बरसना जो बंद हो गई थी। अब सारा वक्त तो बरसेगी नहीं, इतने से ही सारे रास्ते भर गए होंगे। इतनी परेशानी होगी ना आज। औरहान झांक कर घर के सामने वाले रोड को देखते हुए बोला। पता नहीं, बारिश का बरसना मेरे दिल को बहुत खुश करता है, और जब बारिश बरसना बंद हो जाती है तो पता नहीं क्यों मेरा दिल उदास हो जाता है। हालांकि मैं जानती हूँ कि अगर बारिश मुसलसल बरसती रही तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, फिर भी दिल भरता नहीं है। हरीम ने आसमान की जानिब देखकर कहा। अच्छा चलो, आज तस्वीर का काम सरंजाम दे देते हैं, फिर रात को बाहर चलेंगे। औरहान ने सीधा होते हुए कहा। औरहान की बात सुनकर हरीम की आंखों में अफसोस सा आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान इधर उधर किया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से औरहान अपना इरादा बदले। भाई आ गए। हरीम ने दरवाजे के पास जावियार की गाड़ी रुकते हुए देखकर बेसाख्ता कहा। मिलने चले? औरहान ने भी जावियार की जानिब देखकर कहा, जो कि गाड़ी से निकलते ही कमर पर हाथ रखकर आसमान की जानिब देख रहा था। क्या देख रहे हैं ये? हरीम ने मुतजस्सिस होकर औरहान से सवाल किया। मुझे क्या मालूम, शायद बारिश को। औरहान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। कहाँ बारिश? भाई को तो बारिश से चिढ़ है। उनके कपड़े ज़रा भी ख़राब हों, ये उनसे कहाँ बर्दाश्त। बारिश में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। हरीम ने देखना चाहा, लेकिन चश्मे के बगैर सब धुंधला था। खैर है, हो सकता है चिड़िया के पर गिन रहे हों, तुम्हें क्या? औरहान ने भी आसमान की जानिब देखकर कहा। अब चले नीचे, या बादल चले जाएंगे तब नीचे जाने की इजाज़त मिलेगी। हो भी सकता है इस दुनिया में कोई और भी शख्स बारिश को नापसंद करता हो और उसे कपड़े ख़राब होने से मसला हो, लेकिन बीवी से डरने की वजह से खामोश खड़ा हो। औरहान ने शरारती अंदाज में तंज किया। हाँ हाँ, बड़ा डरते हैं आप मुझसे। चले, मैंने कब रोका है, खुद खड़े हैं यहाँ। मेरा क्या है, मैं तो अकेली भी भीग लेती। हरीम ने नाक से मक्खी उड़ाई और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। ये बात थोड़ी देर पहले कह देती, औरहान ने पीछे से कहा, लेकिन हरीम ने उसकी बात को मुकम्मल अनसुना किया। अब आए हैं? जावियार के कमरे में घुसते ही परिचय ने नाराज़ होते हुए कहा। यार फंस गया था, जावियार ने सफाई पेश की। 2 घंटे मुसलसल बरसी है बारिश। परिचय ने मज़ीद मुंह बनाया। हाँ तो मेरी प्यारी, मुसलसल 2 घंटे का पानी भी तो रोड पर खड़ा है। तुम नहीं जानती मेरी गाड़ी का क्या हाल हुआ है, जावियार ने उसके सामने बैठते हुए कहा। आपको गाड़ी की पड़ी है, मेरा कितना दिल था। परिचय और ज़्यादा नाराज़ हुई। नहीं, मुझे गाड़ी की नहीं पड़ी, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। सच में मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत, घर के पास आया हूँ और बारिश रुक गई। जावियार बहुत प्यार से उसे मना रहा था। चले कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आप जल्दी आएंगे, परिचय ने उंगली उठाकर कहा। तुम कहो तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, जब तक बारिश नहीं होती घर पर ही रहता हूँ, जावियार ने टाई खोलते हुए कहा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो कि उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। नहीं, रहने दें, बस अगली बार फोरकास्ट देखकर पहले ही घर आ जाइएगा। परिचय ने व्हील चेयर बढ़ाते हुए जावियार का ब्रीफकेस उठाया और उसे साफ करते हुए बोली। शायद तेज़ी से निकलने की वजह से उसका ब्रीफकेस गंदा हो गया था। पहली दफ़ा आई हो क्या कराची में? यहाँ बारिशें फोरकास्ट से नहीं, अपने मूड से होती हैं। कोई नहीं जानता कब हो जाए, क्या पता अभी दोबारा हो जाए, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। तो क्या इसका मतलब मैं बारिश इंजॉय नहीं करूँगी? परिचय उदास हुई। तुम अकेली चली जाती, भीग कर आ जाती, जावियार ने तजवीज़ दी। कितना मुश्किल काम बता रहे हैं। पहले तो व्हील चेयर से लॉन में कैसे जाऊंगी? 2 सीढ़ियाँ भी तो हैं मेन गेट पर, फिर उसके बाद वापस आना, वो भी पूरा भीगा हुआ। मुझे व्हील चेयर से उतारने के लिए फिर सबको तंग करूं। इससे बेहतर है मैं खिड़की से ही बारिश को देख लूं। मैं आपसे काम कह सकती हूँ, और किसी से कहने में मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा चलो, अगली दफ़ा बारिश होने दो, मैं वक्त पर आ जाऊँगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है हम अब उठने की प्रैक्टिस शुरू करें। देखो पाँव हिलने लगे हैं तुम्हारे। अगर हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा नतीजा मिलेगा, जावियार ने उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए कहा। और अगर मैं ना चल सकी तो? परिचय खौफजदा हुई। तो फिर मैं हूँ ना, शुरू में तो मुश्किल होगा ही, लेकिन मुझे यकीन है आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो ही जाएगा। बस तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करो। जावियार के चेहरे पर चमक सी थी। वैसे मौसम अभी भी अच्छा है, बोलो तो छत पर चलें, जावियार ने पेशकश की। छत पर नहीं, परिचय ने इनकार किया।
تمہیں کون سا چل کر جانا ہے؟ زیادہ ڈرامے نہیں کرنے لگ گئی ہو تم؟ زاویہ نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ چل کر جانا ہوتا تو میں کب کی چھت پر ہوتی آپ کے ساتھ، مسئلہ یہی تو ہے کہ چل کر نہیں جا سکتی، پریشا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بہت ڈرامے ہیں بھئی لڑکی کے، تھوڑا سا شوہر کو رومانس کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی سے شوہر کی خوشی برداشت ہو، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے آپ یہ سب مجھے برا نہ لگے اس لیے کہتے ہیں، لیکن آپ چاہے کچھ بھی کہیں، حقیقت تو یہی ہے، پریشا نے نظریں چرائی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پریشے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے وہ بوجھ نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے کام احسان ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ میں کسی حقیقت کو نہیں جانتا، نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زاویہ نے اپنائیت سے کہا۔ ہاں جی، تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 15، جس میں کہ کوئی سٹوری اتنی آگے نہیں بڑھی، وہی کپلز کی رومانٹک باتیں، دیٹس اٹ، اس میں کچھ نہیں تھا۔ تو چلے پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا، تب تک آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔